اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولتے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائننشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئندہ دن پہلی بڑی افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا، جی ہاں، دنیا کے مقابلہ حسن میں اب سعودی عرب کی جانب سے بھی ایک عورت جس کا نام رومی القحطانی ہے، وہ سعودی عرب کی نمائندہ بن کر مقابلہ حسن میں شریک ہو رہی ہے۔ انسٹاگرام پر گزشتہ کل مغربی لباس میں، ویسٹرن لباس میں سعودی جھنڈے کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ سعودی جھنڈے پر کیا ہوتا ہے، لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو انسٹاگرام پر مغربی لباس میں سعودی جھنڈے کے ساتھ اس نے اپنی تصویر شیئر کی، جس پر چاروں طرف سے شدید تنقیدیں ہو رہی ہے۔ اسلامی ملک سعودی عرب نے پہلی بار مس یونیورس مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس خبر نے بڑے پیمانے پر توجہ مبذول کرائی ہے، کیونکہ یہ قدامت پسند سلطنتوں کے بین الاقوامی خوبصورتی کے مقابلوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہونے کی سمت میں یہ پہلا اور بڑا قدم ہے۔ اس عالمی پلیٹ فارم پر اپنے ملک کی نمائندگی کرنے والی 27 سالہ ماڈل رومی القحطانی پہلی بار میکسیکو میں ہونے والے سالانہ مقابلہ حسن مس یونیورس 2024 میں سعودی عرب کی نمائندگی کر کے تاریخ رقم کرنے والی ہے۔ رومی القحطانی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے پرچم کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے انسٹاگرام پر لکھا کہ میں مس یونیورس 2024 کے مقابلے میں حصہ لینے پر فخر محسوس کر رہی ہوں۔ مس یونیورس میں پہلی بار کوئی ماڈل سعودی عرب کی نمائندگی کرے گی، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے یا مملکت سعودی عرب، حکومت سعودی عرب اب ان تمام چیزوں کی طرف بڑھ رہی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تھو ہے ایسے لوگوں پر جو نبی کے شہر میں رہتے ہوئے اور اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہوئے ایسی گھٹیا حرکتوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے واشنگٹن سے۔ جی ہاں، واشنگٹن میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے فنڈ ریزنگ ایونٹ کے موقع پر
فلسطین کی حمایت میں زوردار ریلی نکالی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق نیو یارک میں ریڈیو سٹی میوزک ہال کے باہر مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ایونٹ میں سابق امریکی صدر باراک اوباما اور بل کلنٹن بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر مظاہرین نے جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو جنگی مجرم قرار دیا۔ خیر اس وقت پوری دنیا میں بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی فلسطین کی حمایت میں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بلکہ امریکہ سے تو خبر آ رہی ہے کہ ایک امریکی عہدیدار نے غزہ کی جنگ پر ناراض ہوتے ہوئے استعفیٰ دے دیا، احتجاج کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ شہری پریشان ہیں کہ غزہ میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی جنگ کی وجہ سے امریکہ میں نہ صرف عوامی حلقوں بلکہ سرکاری حلقوں میں بھی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی امریکہ کے عام لوگ بھی باقاعدہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کا اندازہ غزہ جنگ کی وجہ سے بطور احتجاج اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سرکاری افسر بھی امریکہ میں اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں، یعنی وہ امریکی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی فوراً کروائی جائے، کیونکہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسرائیل کا آتنکواد یہ مانوتا، انسانیت اور ہیومینٹی کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اور آتنکوادی جس نے ہزاروں بچوں کا خون پی لیا، اسرائیل کا وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو، اب وہ کہہ رہا ہے کہ شمالی غزہ اور خان یونس پر قبضے کے بعد ہم رفح میں زمینی آپریشن کے لیے تیار ہے۔ عالمی برادری انٹرنیشنل لیول پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ یہ آتنکوادی اس حرکت سے باز رہے۔ اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ اب ہم رفح میں زمینی آپریشن کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر بمباری اور کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ شمال غزہ اور خان یونس پر قبضہ کرنے کے بعد رفح میں زمینی آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ یعنی یہ آتنکوادی اپنے آتنکواد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا کے تمام اسلامی ملک بے غیرت بے شرم ملکوں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا علاج کیا جائے، ورنہ ایک بھی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس کی اللہ کے دربار میں پکڑ نہیں ہوگی۔ سب کے سب مجرم بنا کر اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے۔ آج اگر فلسطین کو بے یار و مددگار اور بے سہارا اور لاچار چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سعودی عرب سے لے کر ترکی اور تمام اسلامی ملک اللہ کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑے رہیں گے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت جنوبی افریقہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جنوبی افریقہ میں ایک بس گہری کھائی میں گر گئی جس میں 45 ایسٹر زائرین ہلاک ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صوبہ لمپوپو میں ایسٹر زائرین کی بس خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بس بے قابو ہو کر پل کے بیریئر سے ٹکرائی اور نیچے پھر کھائی میں جا گری۔ پل سے گرنے سے بس میں آگ لگ گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق حادثے میں 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے۔ جوہانس برگ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے بتایا ہے کہ بس میں سوار حادثے میں 8 سالہ بچی معجزانہ طور پر زندہ بچ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو 8 سال کی ایک معصوم بچی معجزانہ طور پر زندہ بچ گئی ہے۔ آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، غزہ کے اور فلسطین کے مظلوموں کے فاقے کے حالات کو دیکھ کر کہ اب ان کے پاس
जानवरों का चारा भी खत्म हो गया है, जिसे वो खाकर जिंदगी गुजार रहे थे, इंसान जानवरों का चारा, अब वो भी खत्म हो गया है। इन्हीं हालात को देखते हुए आलमी अदालत के जजों ने इजराइल को मौसर इक़दाम करने का हुक्म दिया और आलमी अदालत के जजों ने इजराइल को ये कहा कि बुनियादी खुराक की फराहमी बिला ताखीर गज़ा में पहुंचाई जाए। आप जानते हैं कि गज़ा में इजरायली आतंकवादी फौज बाकायदा बुनियादी खुराक, खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें और बच्चों के लिए दूध, बिस्किट वगैरह भी पहुंचने नहीं दे रहा है, जहां पर फाका कशी के हालात हो चुके हैं और लोग अब बच्चे अब भूख से मर रहे हैं। इसलिए आलमी अदालत के जजों ने इजराइल पर दबाव बनाते हुए कहा है कि बुनियादी खुराक गज़ा में बगैर किसी ताखीर के पहुंचाई जाए। हालांकि गज़ा में कोई भी खुराक इजराइल पहुंचने नहीं दे रहा है और इजराइल इतना बड़ा पागल कुत्ता बन चुका है और आतंकवादी बन चुका है कि वो अपने नाजायज बाप अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है और आलमी अदालतों की भी नहीं सुन रहा है। तो आलमी अदालत का काम यह है कि अब इजराइल के खिलाफ फैसला सुना देना चाहिए। खबरें आ रही है कि इजराइल का आतंकवाद जारी है और अब तो हलब के हवाई अड्डे के करीब भी इजराइल ने बमबारी की है। इजरायली फौज ने गज़ा के साथ साथ शाम पर भी बमबारी करना शुरू कर दी है। शाम के शहर हलब पर इजरायली फजाइली हमलों में लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के 5 अरकान समेत 42 अफराद 42 अफराद जाँ बहक हुए हैं, मरे हैं। यानी इजराइल का आतंकवाद अब बढ़ता ही जा रहा है।